میرا چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ سود کے بارے میں قرآن مجید کیا حکم دیتا ہے؟ جی بڑا اہم ایک مسئلہ ہے، سلگتا ہوا موضوع ہے، ہر دور میں ہی مشکل رہا ہے، پوری تاریخ اس سے بڑی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اور اب تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھا نئے نئے ناموں کے ساتھ نئی نئی چیزیں آ گئی۔ ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں مورگیج کے نام سے آپ پورا گھر سجا لیں، گاڑی بھی کھڑی ہوگی آپ کے ڈور سٹیپ پہ، سب کچھ کر لیں، لوگ آپ کو گھروں کی مبارکباد دے رہے ہوں گے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے وہ سوچنے کی ہمارے لیے بات ہے۔ لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے اب جو الحمدللہ جو لوگ اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ کے قوانین کو، تو اس کے لیے بھی مطلب راستے نکل آئے، ویسٹ میں بھی اور یہاں بھی، پوری دنیا کی میں بات کر رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری مطلب اپنے خیال، ارادے اور سمجھ کی بات ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ بریکٹ میں خبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی جن نے لپٹ کر ان کو دیوانہ بنا دیا ہو۔ آپ سختی دیکھیں الفاظ کی، انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام، اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ۔ ربا کی جو لغوی معنی ڈکشنری کے لحاظ سے معنی ہے زیادتی یا اضافے کے، ملٹیپلائی ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منسوب قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرض پر لیا گیا نفع سود ہے۔ اٹس ویری سمپل۔ اچھا، اب یہ قرضہ جو ہے چاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو چاہے کاروبار کے لیے، دونوں کے جو قرض پہ اگر کوئی سود دینا ہے آپ کو تو وہ حرام ہے۔ آج کل میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹس میں آپ الیکٹرانکس یا لوگ لڑکیوں کے لیے بیچارے جو جمع کرتے ہیں جہیز، جو کہ بالکل ہی غلط ایک چیز ہے، تو وہ بھی سارا جو ہے نا وہ سود پر ہوتا ہے، تو وہ اس پہ کر کے اور وہ لے لیتے ہیں اور پھر وہ اپنا بوجھ جیسے اتارتے ہیں اور بعد میں پھر سالوں تک جو ہے نا وہ دیتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ چیز ہر طبقے میں موجود ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا کاروبار ہی ہے یہ بزنس۔ ہمارے ملک میں بھی خاص ایریاز ہیں، خاص میں کوئی ذکر نہیں کرنا چاہوں گی، نہ میرے پاس کی کوئی دلیل ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ غریب آدمی، غریب تر، وہ اس غربت کی چکی میں پستا رہتا ہے، اور جو قرض لینے والا ہے نا، قرض جس نے دیا تھا سوری، اور جو منافع لینے والا ہے اس کے اوپر وہ جو ہے وہ اس کے پاس پیسہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو اب فرق کیا ہے دونوں میں؟ اب لاسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں. تجارت کے اندر آپ نے کہ انویسٹ کیا پیسہ، رائٹ؟ تو تجارت کے اندر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پروفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے، اصل رقم بھی پوری ضائع ہو سکتی ہے، ڈوب سکتی ہے، ایسے بڑے واقعات ہیں. اور سود کا کیا ہوتا ہے یہ کہ جو ہے اس میں جو ہے آپ کو یعنی جو دے رہا ہے فکس اماؤنٹ آپ کو ملتا ہاں آپ کو جو ہے وہ اماؤنٹ جو طے ہو گیا جو تھا طے ہو وہ گئی اس ہو. کو ملے گا. بالکل. تو یہ ایک ظلم کی بڑی واضح صورت ہے جو کہ شریعت اسلامیہ جو ہے نا وہ جائز قرار نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے نا. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ جی اب میں پھر اپنی بات کا آغاز آیت سے ہی کروں گی، اور سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں 31 اور 32، اور بڑی محبوب آیت ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کرے تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں. اطاعت کا مطلب ہے سن کر مان لینا، اتباع کا مطلب ہے بغیر سنے مان لینا. ایک محبت کی یہ بہت ہی بلند مثال ہے. مثال کے طور پر اطاعت تو یہ نا آپ نے سنا، آپ نے سمجھا اور پھر وہ کر لیا. اتباع یہ کہ آپ اس کی کوئی حیل و حجت نہیں چاہتے، آپ اس کے اندر کوئی وہ نہیں، اور آپ اتنا ایمان کا جو ایک کہتے ہیں نا چاشنی اور حلاوت اور مزہ، اور اس کے نتیجے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہ پھر جو ہے نا وہ آٹومیٹک یعنی ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے ایسا نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا جز کی بات یا کل کی بات یا فروعی باتیں یا فقہ اختلافات، اس میں انسان نہیں پڑھتا. تو مزہ کون سا ہوا؟ مزہ تو محبت کا جب ہوا اتباع میں. اور یہاں پہ لفظ آیا ہے محبت کا اور پھر لفظ آیا ہے اتباع کا، فَاتَّبِعُونِی، یعنی رسول کی جو ہے نا وہ پیروی کرو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اپگریڈیشن آف ہیومن اسٹیٹس. آپ یہ لیول آف دیکھیے انسان کا، مسلمان کا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو، نمبر 1. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. نمبر 3 اسٹیپ آپ یہ دیکھیے، میں تو جب بھی اس کو پڑھتی ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے، مجھ سے اور آپ سے اور یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ہم سے محبت کریں گے. یہ جو ہے نا سٹیٹس ہوگا. اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بخشش کر دیں گے تمہارے لیے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور پھر وہی بات جو میں نے پچھلی آپ سے بات کی تھی کہ یہاں آپ اللہ کی صفت دیکھیے، آیت ادھر تکمیل ہوئی نا آیت کی 31، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں تو ہوں غفور الرحیم نا، تو میں معاف کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ کافرین کو، جو کفار تھے، ان کو وارننگ دیے کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے نا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اور منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کریں گے. اللہ نے صاف کہہ دیا اور مطلب بتا دیا نا. اب آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں چند سٹیجز ہیں نا جو احادیث سے بھی سمجھائے گئے، علماء بھی ہمیں سمجھاتے ہیں.
میں سم اپ کروں گی اس جواب کو. اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. رسول سے محبت کیسے ہوگی؟ ان کی احادیث کو پڑھنا، سمجھنا اور سنت رسول کا مطالعہ کرنا اور سمجھنا. انہوں نے ہمارے لیے، دیکھیے جب ہم پڑھیں گے ہمیں جب بھی پتہ چلے گا انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور ہم تھوڑی سی گرمی کو بھی برداشت نہیں کر پاتے اور ہم کہتے ہیں ہمیں گرمی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تپتے بخار میں بھی، اور وہ چلے جاتے تھے قبیلوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اس کے بعد جب ایسا ہوگا تو آخرت کی فکر ہوگی. پھر چھوٹی چھوٹی تکالیف جزوی رہ جائیں گی، جزوی ہوتی ہیں، یعنی جزوی ان امپورٹنٹ، ٹرائیویل. آخرت کی فکر ہوگی تو آخرت کی تیاری شروع ہو جائے گی، ہے نا؟ فورتھ ہے، ففتھ، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے نفرت نہیں. جو حدیث میں بتایا گیا دنیا سے بے رغبتی، لگژریز میں ڈوب جانا یا ایکسٹرا آؤٹ آف دا باؤنڈریز وہ ہو جانا، وہ بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع رسول کی توفیق دے، میں دعا کرتی ہوں. اور کاش کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو اس گروپ میں شامل ہو جن سے اللہ محبت کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ اسم اعظم سے کیا مراد ہے؟ جی یہ تو آپ نے بہت ہی ثقیل اور بھاری سوال کر لیا ہے. یہ تو اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ اب جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت نمبر 2 ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے، یعنی حیو اور قیوم ہے. تو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے نا، تو احادیث میں ہمیں بتایا گیا ہے نا، جیسے ذکر کیا گیا ہے تذکرہ کہ یہ اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو انبیاء جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ اصل میں کون سا ہے نا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آل عمران کی یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں کہیں اسم اعظم پوشیدہ ہے. دوسری آیت الکرسی ہے، اس میں بھی احادیث سے بتایا جاتا ہے. اور تیسری سورہ طٰہٰ کی ہے، ابن کثیر میں تفسیر ہے کہ اس میں بھی کوئی آیت ہے ایسی پوشیدہ جس کے اندر وہ اس کا صحیح سے تفصیل نہیں معلوم نہ کہ وہ کہاں پر ہے. تو بس یہی بات ہے. حیو قیوم، حیو اور قیوموں کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے، ویسے تو ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا. تو وہ ازل سے ابد تک رہیں گے، انہیں کوئی موت اور فنا نہیں ہے، ساری کائنات کے محافظ، نگراں، اور ساری کائنات ہم آپ سب ان کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے. اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضرت عیسائی کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے یا 3 میں سے 1 مانتے تھے اور وہ اللہ کی مطلب اس طرح سے تھے، لیکن وہ بھی بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انہوں نے خود ہی اس کو نا اپنی اختراع کر کے یہ عقیدے اپنے اس طرح سے بنا لیے. تو یہ بس بات ہے کہ حی و قیوم اور اس طرح کی باتیں آتی ہیں، لیکن اس کی بہت زیادہ جو تفصیل ہے نا اس میں میرے خیال میں ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن میں اتنا کچھ چھپا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے اللہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں اس میں اعظم آتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمتوں کے سائے کر دے اور ہماری امت کے اوپر بھی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو آیت محکمات ہیں اور متشابہات، یہ کیا کون سے آیات ہیں؟ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 ہے سورہ آل عمران کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا
وما یذکر الا اولو الالباب، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں، یعنی ان کو مانتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو لوگ علمی دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ محکمات وہ آیات ہیں قرآن کی جس میں اوامر و نواہی، اس سے مراد یہ حکم دیے گئے اور کچھ چیز سے روکا گیا ہے۔ جیسے ایک آیات میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سورہ لقمان میں حضرت حکیم لقمان کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، یا اور واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی یعنی کوئی سسپیشن، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈاؤٹ، ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ اس کے برعکس اب کیا ہو گیا؟ آیت متشابہات، مثلا یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی ہستی یا قضا و تقدیر، قضا و قدر کہتے ہیں یعنی تقدیر کی بات، یا اللہ کی ہستی کے اوپر بحث کہ اللہ خدا رازق کہاں سے آئے، کیا ہے، کب، اس طرح کی کچھ بات کی جائے نا، یہ شکوک و شبہات بھی ہوں اللہ کی ہستی کے اوپر۔ خدا نخواستہ آج کل ہمیں ایتھزم بھی بہت نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جنت دوزخ، یہ بھی سارا عالم الغیب ہے، ملائکہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، ماورا ہے نا ہماری ہستی سے، اس ویو لینگ پہ ہم ہے ہی نہیں نا کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں۔ وہ آخرت میں جب فریکوینسی ہماری بھی چینج ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں، میں دعا کرتی ہوں ہمیں جنت کا ہی دکھائیں معاملہ اور عالم برزخ میں بھی اچھے ہی معاملات ہوں، تو پھر ہم ان چیزوں کو لائیو دیکھ سکیں گے۔ ابھی ہمارے لیے یہ جو غیبی معاملات ہیں یا جن چیزوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے وہ متشابہات ہیں، عقل انسانی قاصر ہے، رائٹ، کیپیسٹی نہیں ہے، اللہ نے دی نہیں، لمیٹیشنز ہیں نا ایک ہماری۔ تو یہ ہے کہ اب کیا کہ جیسے قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، پنگوڑے میں انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی میں ہوں گا آ کے نا، تو یہ واضح محکم بات ہے۔ لیکن عیسائی کیا کرتے ہیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح یا کلمۃ اللہ اس طرح کی بات کر کے نا پھر وہ عقائد یعنی چینج ہو جاتے ہیں، اور ان کی اور ہمارے اور بھی عقائد میں جیسے فرق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے تھے، اور ہمیں قرآن کی پوری جب ریسرچ متفوقہ کا لفظ آیا اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تھی، ان کا ہم شکل تھا، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قرب قیامت، اور پھر وہ جو معاملات قرب قیامت کے بتائے گئے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ اہل بدعت جو ہے نا وہ پھر یہ اس کے اندر استدلال کرتے ہیں اور متشابہات کے اوپر بحث و مباحثے ہوتے ہیں، اور متشابہات کے اندر یہ بھی آ جاتے ہیں جو حروف مقدعات ہیں نا، جیسے یاسین، الف لام را ہے نا، توحا، اس کا مطلب ہمیں نہ بتایا گیا ہے، اور بلکہ ہمیں تفسیر سے علماء نے یہی سمجھایا ہے کہ آپ اس کی فکر میں نہ پڑیں، یا لوگوں نے وہ تختی ایک بنا لی ہے، وہ جگہ جگہ لگاتے ہیں برکت کے لیے، اب مجھے اس کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتہ۔ تو یہ ہے کہ یہ بات یہی ہے کہ ہمارے لیے تو بھائی زندگی کم پڑی جا رہی ہے کہ ہم محکمات کو تو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں، بجائے یہ کہ متشابہات کی بحثوں میں پڑے رہیں اور الجھے رہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آخری سوال آج کے بارے میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ جی، آیت نمبر 19 ہے سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، ٹھیک ہے، 191۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔
اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا. جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. دیکھیں ہر پیغمبر کے اوپر جو دین آیا نا وہ اسلام تھا. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا, کیا تھا؟ اسلام. ہمیشہ سے, چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام, ایک تھا, اسلام تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہسٹوریکل ہے, مختلف ادوار آئے تو شریعتیں مختلف تھیں. حضرت مریم علیہ السلام جیسے عبادت کرتی تھی تو اس وقت کی شریعت میں کیا تھا کہ وہ روزہ رکھتی تھی تو خاموشی بھی کرنی ہوتی تھی. ایک مثال بتا رہی ہوں آپ کو. تو شریعت کا مطلب ہوتا ہے دین کے اوپر چلنے کا طریقہ. سارے ادوار میں دین اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد, ہم پہلے بھی اپنی پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے لیسن میں, کہ ان کے بعد کلمہ طیبہ پڑھ کر انہیں یہ اسلام جو اب قرآن کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا گیا وہ لاگو ہوا ہے, اور پھر حدیث اور سنت اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو اسلام تو ہر دور میں رہا ہے, اور ابھی ہمارا یہ اسلام ہے جو قرآن کے ذریعے سے اور سنت اور سیرت اس کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے. اچھا, اب میں کچھ احادیث کے ذریعے سے آپ کی اس اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی وضاحت. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. صحیح مسلم. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے, وفد بھیجے, ہے نا, صحابیوں کے وفد بنا بنا کے بھیجے جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تاکہ وہ ان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو اور وہ خدا نہ خواستہ جہنم سے بچ سکیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایمانیات کا درس دیتا ہے, اور سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی انہی ایمانیات کی یاد دہانی کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے, آمین. اس کے ساتھ ہی مجھے اور ڈاکٹر صاحبہ کو اجازت دیجیے. اگلی ایپیسوڈ میں ہم قرآن پاک کا 4تھا پارہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.